بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم اے فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم کلاس ششم کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کے ساتھ آپ کا ویکلی ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 13 ڈسکس کریں گے، جس میں آپ کے پاس اردو کا سبق ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیٹھے کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کی گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھنا شروع کر دیں۔ یہ دیکھ کر باقی صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب کھجوریں کھا چکے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹھلیوں کے اس ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے کہا، او علی نے کتنی کھجوریں کھائی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں کھائی ہیں، مگر آپ سب نے تو گٹھلیاں بھی کھا لیں۔ ساتھیوں سے محبت اور ملنساری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ بشر کامل، مکمل انسان جس پر خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، انسانوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے، اس کی چند امثال بھی اگر ذہن نشیں ہو جائیں تو ہمیں اپنے آپ کو تکبر سے بچانے میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے گھر والے، جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ مثالی تھا۔ بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو ان کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ ہوتی، آتے ہی سلام کرتے، گھر والوں اور خادموں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے، گھریلو زندگی میں حصہ لیتے، مثلاً بکری کا دودھ دوہ لینا، اپنے جوتے سی لینا، سودا سلف لے آنا، غرض خالی اور بیکار کبھی نہ بیٹھتے۔ یہ تمام کام حشاش بشاش رہتے ہوئے کرتے، کبھی کسی سے سختی سے پیش نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کا بہت خیال رکھتے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مصافحہ کرتے اور سلام میں پہل فرماتے تھے۔ زبان مبارک سے وہی بات فرماتے تھے جس میں ثواب ملے۔ کوئی پردیسی آتا تو اس کی خبر گیری کرتے، ہر شخص کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے جس سے ہر شخص یہی تصور کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر کوئی شخص بات کرنے بیٹھ جاتا تو جب تک وہ خود نہ اٹھتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اٹھتے تھے۔ کوئی شخص اپنے خلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ تھا، خواہ کوئی صحابی بلاتا یا گھر کا کوئی شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں لبیک، حاضر ہوں فرمایا کرتے۔ اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت بات نہ کرتے، جب گفتگو فرماتے تو اتنی صاف کہ سننے والا خوب سمجھ لے، نہ اتنا لمبا کلام فرماتے کہ آدمی اکتا جائے، نہ اتنا مختصر کہ بات ادھوری رہ جائے۔ کسی بات یا کسی کام میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے، اپنے پاس آنے والے کی بے قدری نہ فرماتے، نہ کسی کی بات کاٹتے۔ البتہ اگر کوئی بات شرع کے خلاف یعنی اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی تو اس کو روک دیتے یا وہاں سے خود اٹھ کر چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی بڑی قدر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات اعتدال اور استقامت کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہ کبھی کسی طرح کر لیا اور کبھی کسی طرح کر لیا۔ سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہ شخص ہوتا جو عام طور سے سب کا خیر خواہ ہوتا، اور سب سے بڑا رتبہ اس شخص کا ہوتا جو لوگوں کی مدد اور غمخواری کرتا۔ شجاعت اور بہادری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی شجاع دیکھا، نہ مضبوط دیکھا، نہ فیاض دیکھا، نہ اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو شخص یکبارگی آ جاتا وہ مروب ہو جاتا، اور جو انہیں جاننے لگتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا صاحب جمال، صاحب کمال نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو دیکھا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر
من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثنا کما کانا حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ترجمہ: اے صاحب جمال اور انسانوں کے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے سے تو چاند کو روشنی بخشی گئی ہے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا حق ہے ایسی تعریف ممکن ہی نہیں۔ خدائے ذوالجلال کے بعد آپ ہی سب سے بڑے ہیں، یہی مختصر بات ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ سبق کی ریڈنگ کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے اسائنمنٹ کی طرف کہ آپ نے کس طرح اپنا کاپی ورک جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ آپ کا پہلے دن کا کام ہے سبق کی ریڈنگ کریں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 87 اور 88، 87 اور 88۔ آپ کا دوسرے دن کا کام ہے آپ نے اس طریقے سے سبق کا ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ اسائنمنٹ نمبر 13 دماغ ششم، یونٹ نمبر 4، موضوع کتاب، سبق کا نام ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی تحریر کرنے ہیں۔ اسوہ طریقہ، تناول کھانا، ملنساری عاجزی، تکبر غرور، لبیک حاضر، حشاش وشاش خوش و خرم، اعتدال میانہ روی، استقامت مستقل مزاجی، خیر خواہ، ہمدرد، فیاض، سخی۔ تیسرے دن کا کام ہے آپ کا مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ جواب: اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کی وہ تمام خوبیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں کمال کے درجے پر پائی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھجور تناول کرنے کا واقعہ تحریر کریں۔ جواب: ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محفل میں بیٹھے تھے اور کھجور تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے رکھنا شروع کر دیں۔ یہ دیکھ کر باقی صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب کھجوریں کھا چکے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹھلیوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: او علی نے کتنی کھجوریں کھائی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا: جی ہاں کھائی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گٹھلیاں بھی کھا لیں۔ سوال نمبر 3 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ مثالی رویہ تحریر کریں۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ مثالی رویہ تھا۔ جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ ہوتی، آتے ہی سلام کرتے، گھر والوں اور خادموں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے، گھر کے کاموں میں حصہ لیتے، مثلا بکری کا دودھ دہہ لینا، اپنے جوتے سی لینا، سودا سلف لے آنا، غرض کبھی خالی اور بیکار نہ بیٹھتے۔ سوال نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیسے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات اعتدال اور استقامت کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہ کبھی کسی طرح کر لیا اور کبھی کسی طرح کر لیا۔ سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہ شخص ہوتا جو عام طور پر سب کا خیر خواہ ہوتا، اور سب سے بڑا رتبہ اس شخص کا ہوتا جو لوگوں کی مدد کرتا۔ سوال نمبر 5 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کہے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تحریر کریں۔ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی بار دیکھتا تو وہ مرعوب ہو جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا صاحب جمال، صاحب کمال نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو دیکھا۔ اب آتے ہیں آپ کے چوتھے دن کے کام کی طرف۔ چوتھے دن کا کام ہے آپ کا مندرجہ ذیل کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات ڈیش رہتے ہیں۔ آپ کے پاس 3 آپشن دیے گئے ہیں جس میں سے درست جواب ہے خاموش۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بہت ڈیش رکھتے تھے، اس کا درست جواب ہے خیال۔ نمبر 3
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات یا کام میں ڈیش نہ فرماتے؟ درست جواب ہے سختی۔ نمبر 4، شجاعت اور ڈیش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھی، بہادری۔ نمبر 5، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا وہ ڈیش ہو جاتا، درست جواب ہے مرعوب۔ اب آتے ہیں آپ کے 5ویں دن کے کام کی طرف۔ 5ویں دن کا کام ہے آپ کا مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں: شجاعت، اسوہ رسول، شجاعت اور مصافحہ۔ 6 دن کا کام ہے آپ کا سرگرمی مکمل کریں۔ سرگرمی ہے آپ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا کوئی واقعہ تحریر کریں۔ یہ اسٹوڈنٹس اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریڈنگ اور تمام کاپی ورک اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے اردو کے اگلے اسائنمنٹ میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔